Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ دنیا کے میں کسی کے پاس وہ حقوق نہیں ہے جو کس کے پاس ہیں؟ اسلام کے پاس ہیں. کل میری بات ہو رہی تھی وہ کسی سے، نام نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کسی سے بات ہو رہی تھی میری، تو وہ کہ بھئی یہ وہی کہہ رہے تھے کہ آج کل جو ہمارے کلچر میں جو مسلم خواتین ہیں نا، ان کے بڑے مزے ہیں وہ ذرا لبرل آدمی، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے مزے بہت ہیں، کیونکہ ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر اٹھتی ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے. ہاں ظلم بھی ہوتا ہے میں مانتا ہوں، لیکن ریشو ظلم کا کم ہے. مرد ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں اور وہاں کہ مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. یہ بات ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جو کافی لبرل سمجھا جاتا ہے یا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کم از کم مولانا نہیں ہے نہ کوئی مولویوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو میری کافی لمبی بات ہوئی. تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، اس سے کبھی متاثر نہ ہو. حقیقت دیکھو، حقیقت اخلاق. کوئی دیکھو آپ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، ہر وقت تھینک یو تھینک یو، ہر وقت، کبھی اس کی زبان پہ گالی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس سے 50 روپے مانگے، نہیں دے رہا، 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک وہ آدمی ہے جو زیادہ تھینک یو وینک یو نہیں آتے، اس کو بیچارہ گاؤں دیہاتوں میں پیدا ہوا، اس کو نہیں تھینک یو کا مطلب ہی نہیں پتہ، وہ بات بھی نہیں زیادہ تمیز سے، اب بات کر نہیں تو پتلی گلی سے نکل، ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ضرورت بتاتے ہیں، یار 50 روپے چاہیے، وہ کہتا ہے یار یہ ضرورت ہے واقعی ہے تو 50 نہیں 500 روپے لے لو آپ. دنیا اس پہلے والے کے اخلاق سے متاثر ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ لیکن اللہ کی نظر میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اس دوسرے والے کا. اس کے بعد تھینک یو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تھینک یو مسکراہٹ، بس مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. لیکن بھائی یہ جو ضرورت پوری کر رہا ہے نا، تو جس کی ضرورت پوری کی ہے اس سے پوچھو کہ کون سا زیادہ اچھے اخلاق. وہ کہے گا یار پرانا والا صرف تھینک یو بیٹر کھا رہا تھا، دوسرا جو ہے نا اس نے تو 50 روپے مانگے اور دیے کتنے؟ 500 روپے. غریبوں کی جتنی مدد مسلمان کرتے ہیں اتنی دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی. مسلمانوں کی زکاتیں دیکھ لو، آپ پاگل ہو جاؤ گے، جتنی زکاتیں نکلتی ہیں. صدقات و خیرات دیکھ لو، باولے ہو جاؤ گے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اتنے صدقات، اور جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ یہاں پر ہیں، ریکارڈ توڑ ٹرسٹ ہیں یہاں پہ جو مدد کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. جبکہ اتنی غربت، اس غربت میں تو ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. بتاؤ دنیا میں ہمارا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور این جی اوز یہاں IMF ہمیں قرضے دیتا ہے. غریب ترین قومیں ہیں، لیکن آپ خرچ کرنے کا اسٹائل دیکھو تو پاگل ہو جاؤ گے. زکاتیں الگ نکال رہے ہیں، صدقات الگ نکال رہے ہیں، اور پھر اگر تھوڑا سا دوسرا چینل ہے تو پھر 11ویں شریف کے نام پہ الگ، 12ویں شریف کے کھانے الگ، ربیع الاول کی دیگیں الگ. ہے تو وہ بھی سخاوت نا، بیس تو اس کی بھی، چلو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں لیکن بیس تو اچھی ہے نا. یعنی بیس تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ. وہ بیچارہ غلط فہمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، لیکن بیس تو اس کی بھی سخاوت ہی ہے نا کہ بھئی اللہ خوش ہوگا. دیگوں پہ دیگیں، داتا دربار چلے جاؤ، انگریز جائے گا پاگل ہو جائے گا. حقیقت ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے داتا دربار پہ دیگیں بانٹنا، لیکن بانٹنے والے کا تصور تو یہی ہے نا، اللہ راضی ہوتا ہے. وہ فری پھوکٹ میں پبلک کھا تو رہی ہے نا. جب بھی داتا دربار کا ذکر آتا ہے نا، ایک لطیفہ مجھے ضرور یاد آتا ہے. ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار، جب اس نے دیکھا نا داتا دربار میں اتنے پبلک ہے، اتنے کھا رہے ہیں، تو اشتہار دیا اخبار میں کہ بھائی ایک جاب ہے، اور لوگ آئے اس کے انٹرویو دینے کے لیے، بھائی کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا بھائی جاب یہ ہے کہ ہاں آپ کی تنخواہ یہ ہوگی کہ 2 ٹائم کا کھانا آپ کا فری ہے، بس یہ تنخواہ ہے. تو غریبوں کو اتنا بھی کافی ہے. غریب نے کہا ٹھیک ہے کرنا کیا ہوگا. اس نے کہا داتا دربار سے 4 شاپر لے کر آنے ہیں، 2 دوپہر 2 شام کو. اس میں ایک شاپر آپ کا، ایک شاپر میرا. ٹھیک ہے.
تو کیسے کھلا رہے ہیں, کیسے پلا رہے ہیں. ماؤں کا کتنا یہاں خیال کیا جاتا ہے, باپوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست کے والد صاحب اب تو 15 سال ہو گئے میرا خیال ہے ان کو کوما میں ہیں, 15 سال سے بستر پہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, 2 بیٹے مل کے. یہ چیزیں آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئیں گی. یہ اخلاق ہیں. ممکن ہے آپ ان کے بیٹوں سے بات کرو تو تمیز سے بات نہ کریں, آپ کو یار امریکہ گیا تھا تو یہ اسٹائل, یہ زبردست, ان کو دیکھو بات کرنے کی تمیز نہیں. لیکن اگر آپ باپ بنو گے نا تو آپ کو اس پاکستانی اور مسلمان جیسے بیٹے چاہیے ہوں گے, وہ گورے کے تھینک یو والے بیٹے آپ کو پسند نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے تھینک یو کہہ کے, اب مجھے اولڈ ہوم میں جمع کر کے تھینک یو کہہ کے آئے گا, ابا تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, میں جا رہا ہوں, فادر ڈے کے دن میں آ جاؤں گا. تو اس لیے کفر کے پاس لیبل ہے, لیبل, اندر سے کھوکھلا ہے کفر. اسلام کے پاس لیبل نہیں ہے, اسلام اندر سے زرخیز ہے. اس شاعر نے کہا نا, بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی, بڑی زرخیز ہے ساقی. مٹی پہ ابھی جو ثنا خان نے توبہ کی ہے, بالی ووڈ کو چھوڑنا آسان کام ہے. مٹی کا پتہ جب چلتا ہے کہ یہ بنجر ہے یا یہ مٹی زرخیز ہے, جب اس میں پانی ڈالو. پانی ذرا سا پڑے گا نا, جو زرخیز مٹی ہوگی ایک دم اس میں پودے اگنا شروع, اور جو زرخیز نہیں ہوگی ویسے کی ویسے ہی. تو پانی ڈلے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو نصیحت, قرآن کریم کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا, جو اللہ کو مانتا ہے, نصیحت اس پہ اثر کرے گی. تو ثنا خان جیسی جو ایکٹریسز ہیں ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے. وہ کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں, کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں. بھائی لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے, اور وہ فلموں میں کوئی آنا چھوڑ دے. کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار ہم 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں, فلمیں پھر دیکھ لیتے ہیں. تو فلم دیکھنا, فلم چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. یہاں اتنی بڑی بڑی فلمیں ہیں کہ ان سے فلمیں چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. اور ایک جو ہے اداکاری سے توبہ کر لے,